السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین طرح کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک قیامت والے دن اپنا دشمن تصور کرے گا، یعنی یہ تین ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ پاک کے دشمن ہوں گے۔ اب وہ تین لوگ ہیں کون؟ ان کو اللہ پاک کا دشمن کہا گیا، کس نے کہا؟ یعنی اللہ کے دشمنی میں آئے، ان کو اللہ کا دشمن کس نے بنایا؟ یہ بات بھی قابل غور ہے۔ اور ذرا حدیث پاک سے اس بات کا استفاضہ کرتے ہیں۔ حدیث صحیح البخاری شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا تین طرح کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک قیامت والے دن اپنا دشمن تصور کرے گا۔ پہلا آدمی فرمایا رجل اعتابی، پہلا آدمی وہ بندہ جو میرے نام کا عہد لیتا ہے، میرے نام کا عہد کرتا ہے کسی کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ کسی سے وعدہ لیتا ہے، عہد کرتا ہے، ثم غدر، پھر اس کے بعد عہد شکنی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، پیسے ادھارے مانگ لیتا ہے۔ آج کل جس سے پیسے ادھارے مانگے جائے اب تو وہ دیتا نہیں، پہلی بات تو یہ وہ دیتا ہی نہیں، اگر دے دیے جائے تو وہ ضامن مانگتا ہے۔ ہاں بھی آپ کا ضامن کون ہے؟ لینے والا کہتا ہے بھائی تیرے اور میرے درمیان میں ضامن اللہ پاک ہے۔ وہ اللہ حکم الحاکمین کی ذات کو ضامن مانتے ہوئے اس کو پیسے دے دیتا ہے۔ ثم غدر، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر وہ وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ جو ایسا انسان ہے اللہ کے ہاں اللہ پاک کا دشمن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، اس عدالت میں جج بھی اللہ پاک ہوں گے اور اس عدالت میں مجرم یہ انسان ہوگا، اللہ پاک خود مدعی بن کر اس کے خلاف کیس لڑیں گے اور یہ اللہ کا دشمن بھی ہوگا۔ وہ بندہ جو اللہ کے نام کا عہد لیتا ہے پھر اس کو توڑ دیتا ہے۔ دوسرا بندہ فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، وہ بندہ جو کسی آزاد بندے کو پکڑتا ہے اسے بیچ ڈالتا ہے، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، اس کی قیمت کھا جاتا ہے، اس کا مال کھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں عام ہے، لوگوں کے بچوں کو اٹھایا، اس کو کیا کیا یہاں سے اٹھا کر آگے جا کر بیچ دیا، اور جو کسی انسان کو بیچ کر اس کا مال کھا لے وہ اللہ پاک کا دشمن ہوگا قیامت والے دن۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جِيرًا، تیسرا وہ بندہ جو مزدور کو مزدوری پہ رکھتا ہے، اس سے مزدوری پوری لیتا ہے، سارا دن مزدوری پوری کرواتا ہے، محنت اس سے پوری کرتا ہے، مزدور بھی دل جان سے محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ اور اس حدیث میں جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ يُعْتِهِ أَجْرَهُ، پھر وہ اس کو اس کی مزدوری نہیں دیتا، اس کی مزدوری کا مکمل حق اسے نہیں دیتا، اس کی مزدوری کھا جاتا ہے، یعنی جتنی مزدوری ہو اس میں سے آدھی اس کو دیتا ہے یا اسے دیتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایسا بندہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں اللہ کا مجرم بھی ہوگا، اللہ کا دشمن بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔